اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سبھی کا آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ سب کو 9 ربیع الاول تاج پوشی امام زمانہ اور عید زہرہ کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو انشاءاللہ مبارک ہو اور خداوند عالم یہ دن اور ہر دن آپ کے لیے مبارک قرار دے۔ ہر نیک دعا ہے، ایک نیک تمنا، دلی خواہش آپ سب کی پوری ہو انشاءاللہ، اور تمام مؤمنین و مؤمنات جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، خوشیاں آئیں اور ہمیں نیک توفیقات دے پروردگار جناب زہرا کے صدقے انشاءاللہ، اور اہل بیت کے صدقے ہمیں کربلا والوں کی راہ پر، کربلا کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ان کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے پروردگارہ۔ ہم انشاءاللہ جو مقصد حسین ہے، جو مقصد کربلا ہے، وہ ہم اچھے سے سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں انشاءاللہ۔ بات باب افتعال کی چل رہی تھی، اور باب یہاں پر کچھ ایک مسٹیک ہو گئی تھی کہ جو پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے ریکارڈنگ میں جو آیا ہے وہ تیسرے معنی کے بعد سے آیا ہے، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا تھا، اس سے ایک دن پہلے ہم نے 3 معنی پڑھائے تھے، لیکن ریکارڈ ہوئی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ کمپیوٹر میں کچھ پرابلم آ کے وہ بند ہو گئی تھی۔ ہم نے باقاعدہ پڑھا تھا لیکن وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ مس ہو گئی تھی۔ اگلے دن ہم نے دھیان نہیں رہا کہ یہ مس ہو گئی تھی، تو ہمیں شروع سے ہی پڑھنا تھا پھر باب افتعال کے معنی، لیکن ہم نے چوتھے معنی سے پڑھایا، جبکہ پہلے دوسرے تیسرے صرف دوہرا کے گزر گئے، لہٰذا ہم لوگ نے سمجھ لیا تھا، سب کچھ کر لیا تھا، لیکن ریکارڈنگ میں پہلے دوسرے تیسرے معنی سمجھائے ہوئے ریکارڈ نہیں ہے، لہٰذا آج ہم اسی کو پڑھتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ میں رہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سبھی کا؟ جی سبھی کا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تو باب افتعال کے معنی، باب افتعال کے معنی بتایا تھا۔ باب افتعال کے کتنے 7 معنی دے رکھے ہیں؟ نہیں 6 معنی۔ باب افتعال کے 6 معنی دے رکھے ہیں۔ پہلے معنی ہے مطاوعہ۔ کیا ہے پہلے معنی؟ مطاوعہ۔ مطاوعت کے لیے آتا ہے، مطاوعت یعنی اثر پذیری، اثر پذیری، اثر قبول کرنا، اثر قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ باب افتعال کس لیے آتا ہے؟ اثر قبول کرنے کے لیے آتا ہے، اثر قبول جی، کرنا، اور یہی اس کے غالبی معنی بھی ہیں باب افتعال کے۔ اکثر باب افتعال مطاوعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جماعت الناسا، جماعت الناسا، جماعت الناسا، میں نے جمع کیا لوگوں کو، جماعت فعل تو فاعل، الناسا مفعول، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے، جماعت الناسا، میں نے لوگوں کو جمع کیا۔ باب افتعال فاجتمعوا، فاجتمع سبھی کا او، فاجتمعوا، اجتمعا، اجتمعا، اجتمعوا، ماضی کا تیسرا صیغہ ہے۔ اجتماع فعل ہے، جی واو کیا ہے اس کا؟ فاعل ہے، واو فاعل ہے۔ تو کیا معنی ہوئے؟ میں نے لوگوں کو جمع کیا، وہ جمع ہو گئے، انہوں نے اثر کو اجتماع جمع ہو گئے، جمع ہونے کو انہوں نے قبول کر لیا، جمع ہو گئے۔ اور اس میں ایک نقطہ بتایا ہے، نقطہ وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو خود دکھ رہا ہے کہ باب افتعال کا جو یہ فاعل ہے اصل میں ثلاثی مجرد کا وہ مفعول ہے، ثلاثی مجرد کا وہ، دیکھو اجتماع فعل، واو فاعل ہے نا، کس کی طرف پلٹ رہی ہے واو؟ ناس کی طرف نا، جی، تو ناس یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول ثلاثی مجرد کا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ واو فاعل ہے، لہذا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب افتعال کا جو فاعل ہے، یا آپ ایسا کہہ لیجئے جماعت الناسا فاجتمعوا الناسا، مثلا فاجتمعوا الناسو، فاجتمعوا الناسو، تو یہاں پر واو کی جگہ فاجتمعوا عین اور ناس لا دو تو ناس فاعل ہے نا، یہاں پہ اجتماع کا فاعل ہے ناس، جو کہ ثلاثی مجرد کا مفعول ہے، لہذا باب افتعال کے ایک معنی ہے اثر کو قبول کرنا، ثلاثی مجرد کا اثر قبول کیا اس نے، جمع ہونے کو
قبول کر لیا. یہ اور یہی اس کے غالبی معنی ہے. غالبی یعنی اکثر باب افتعال انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرے معنی کیا ہے؟ مشارکت. دوسرے معنی کیا ہے باب افتعال کے؟ مشارکت یعنی آپ سمجھیے دو چیزوں کا یا دو لوگوں کا ایک کام میں شریک ہونا. دو لوگوں کا ایک کام میں شریک ہونا. جیسے کیا ہے یہ سبھی کا؟ اختصما. فرقان جوہر، فرقان اور چراغ اور علی اصغر. اختصما زید و بکر. کیا معنی ہوئے اس کے؟ اگر مشارکت کے معنی کریں تو یہ اس کا معنی دشمنی. اختصما زید و بکر یعنی کیا؟ زید اور بکر نے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کی. زید نے بکر نے زید سے دشمنی کی. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے کون سے اور باب تھا جس میں مشارکت کے معنی پائے جا رہے تھے؟ باب مفاعلہ تھا نا. زاربا میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا. زاربا میں بھی تو مشارکت کے معنی پائے جاتے ہیں باب مفاعلہ میں. میں آپ سے کہوں زاربا زیدون کیا ہے؟ بکرن. کیا مطلب ہوئے؟ یا زاربا چھوڑیے، یہی مادہ لے لیتے ہیں. خاصما زیدن بکرن. معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہے ان دونوں مثالوں میں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. زید نے بکر نے زید سے دشمنی کی. زید نے بکر سے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہاں بھی زید اور بکر نے آپس میں دشمنی کی، یہاں بھی زید اور بکر نے آپس میں دشمنی کی. ٹھیک ہے. اور معنی کے اعتبار سے یہاں بھی زید فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے، بکر بھی فاعل بھی ہے اور مفعول بھی. معنی کے اعتبار سے کیونکہ زید نے بکر سے، بکر نے زید سے، تو زید نے بکر سے دشمنی کی تو زید فاعل بکر مفعول. بکر نے زید سے دشمنی کی تو بکر فاعل زید مفعول. تو معنی کے اعتبار سے یہ دونوں فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی. لیکن لفظ میں فرق ہے. لفظ میں کیا فرق ہے؟ کہ باب افتعال کا جو یہ ہے دونوں ایک اسم مرفوع ہے، دونوں مرفوع ہیں. دو اسم دونوں مرفوع ہیں. لیکن باب مفاعلہ میں ایک اسم مرفوع اور ایک منصوب ہے. بس لفظ میں یہ فرق ہے، باقی معنی میں کوئی فرق نہیں. لہذا باب مفاعلہ کے ایک معنی ہے. ایک فرق اور ہے کہ مشارکت باب مفاعلہ کے مشہور معنی ہے، غالبی معنی ہے باب مفاعلہ کے. لیکن اس کے غالبی معنی متابع ہیں. اس کے غالبی معنی لیکن باب مفاعلہ کے مشارکت غالبی معنی، یعنی باب مفاعلہ زیادہ تر مشارکت کے لیے آتا ہے، لیکن باب افتعال زیادہ تر مطابعت کے لیے، اثر قبول کرنے کے لیے آتا ہے. دو معنی ہو گئے. تیسرے معنی اس کے ہیں اتخاذ. باب افتعال کے تیسرے معنی کیا ہیں؟ اتخاذ یعنی سبھی کا فراہم کرنا. آپ نے کہا کھانا فراہم کیجئے، یا تہیا کرنا، مہیا کرنا. کھانا مہیا کیا، آمادہ کیا ہے جی. تو لیکن فراہم کرنا، مہیا کرنا مبدأ فعل کا، یعنی مبدأ فعل کو مہیا کرنا، آمادہ کرنا. جیسے مثال دی تھی میں نے، آپ کو یاد ہے؟ افتعلا، احتطبا، زیدن، احتطبا زیدن، واختبزا واشتوا. کیا معنی ہوئی؟ مبدأ فعل کیا ہے یہاں پہ احتطبا کا؟ ہے تو حطب لکڑی، حطب یعنی لکڑی. احتبسا کا مبدأ فعل کیا ہے؟ خبز یعنی روٹی. واشتوا کا مبدأ فعل کیا ہے؟ الشوی یعنی کباب کرنا. تو مبدأ فعل کو زید نے آمادہ کیا. کیا ہے یہاں پہ مبدأ فعل؟ لکڑی آمادہ کی، روٹی آمادہ کی، کباب آمادہ کیے، بنائے، مہیا کیے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ یہ تیسرے معنی تھے.
تین معنی ہو گئے. تو مبدأ فعل سمجھ گئے. مبدأ فعل یعنی فعل کی ابتدا جو ہے. احتطبا کی ابتدا کیا؟ حطب لکڑی، حطبا لکڑی، اختبزا کی خیبیزے خبز، یہ مبدأ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ تین معنی باب افتعال کے. چوتھے معنی کل ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں، پچھلے درس میں پھر سے، حالانکہ 6 کے 6 کی توضیح دی تھی میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں، لیکن یہ 3 کی باقاعدہ والی ریکارڈنگ مس ہو گئی تھی نہیں. چوتھا طلب، دیکھیں یہاں لکھا ہوا دکھ رہا، چوتھا طلب. پانچواں کوشش، اور چھٹا ثلاثی مجرد کے معنی میں نہیں، وہی ثلاثی مجرد والے معنی. طلب کے معنی کیا ہے؟ طلب یعنی مفعول سے مبدأ فعل کا چاہنا. مفعول سے مبدأ فعل کا چاہنا. مبدأ فعل مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں اقتدا، مبدأ فعل کیا ہے اقتدا کا؟ قد یعنی کوشش، تو زید نے کوشش طلب کی کس سے؟ بکر سے کیا طلب کیا کہ بھائی کوشش کر. زید نے بکر سے چاہا کہ کوشش کر، خالی مت پڑے رہو، کوشش کرو. اور ایک معنی ہے اس کے کوشش، خود کوشش بھی معنی ہے. مثال کے طور پر کسب کے معنی ہے کمانا، لیکن اکتسبت المالا. اب باب کسب کے معنی کیا تھے؟ کمانا، لیکن اکتسبت المالا میں نے مال کوشش سے کمایا. اور ثلاثی مجرد کے معنی میں بھی آتا ہے یہ کون؟ باب افتعال. آپ کہیے جذب تو کہیے یا اجتذب تو کہیے. اجتذب تو رداء زیدن، یعنی میں نے کھینچ لی زید کی رضا. تو آپ تو یا تو آپ کہیے جذب تو رداء زیدن، یا کہیے اجتذب تو رداء زیدن، میں نے زید کی رضا بولی کھینچ لی. ان 6 معنی میں باب افتعال استعمال ہوتا ہے. آئیے اس کو عبارت کو پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. ٹھیک، آئیے باب معانی باب افتعال کے معانی. ان باب بشش معنی میں آتا ہے. یہ باب 6 معنی میں آتا ہے. نمبر 1 مطابعہ یعنی اثر پذیری، اثر قبول کرنا. جیسے جماعت الناس، میں نے لوگوں کو جمع کیا. تو باب افتعال میں جب یہ گیا تو انہوں نے اجتماع کو قبول کر لیا. اجتماعوا جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے. البتہ سنان کے مثال معلومات، لیکن جیسا کہ آپ کو مثال سے دکھائی دے رہا ہے فاعل ان باب، اس باب کا جو فاعل ہے اس معنی میں یعنی مطابعت کے معنی میں باب افتعال کا جو فاعل ہے مفعول ثلاثی مجرد کا مفعول ہے. اور مطابعہ معنی غالبی ان باب، مطابعہ جو ہے وہ باب افتعال کے، یعنی اس باب کے یعنی باب افتعال کے غالبی معنی ہے، یعنی اکثر باب افتعال جو ملے گا آپ کو اسی معنی میں ملے گا. اور مشارکت کے لیے بھی آتا ہے باب افتعال. جیسے اختصم زید و بکر، زید اور بکر نے دشمنی میں مشارکت کی، یعنی شریک ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے دشمنی کی. اتخاذ یعنی فراہم آوردن و تہیہ کردن مبدأ فعل کو مہیا کرنا، فراہم کرنا. جیسے کہ احتطب زید واختبز واشتوى، زید نے مبدأ فعل کیا ہے؟ احتطب کا حطب لکڑی آمادہ کی، واختبز خیبز خبز یعنی روٹی تیار کی، واشتوى کباب صحیح بنائے. چوتھے معنی باب افتعال جس میں استعمال ہوتا ہے وہ طلب ہے، یعنی مبدأ فعل کا مفعول سے طلب کرنا. مبدأ فعل طلب کر رہے ہیں مفعول سے. اقتدى زید بکرا، زید نے بکر سے کیا طلب کیا؟ کیا خواہش کی؟ کوشش کی خواہش. پانچویں معنی کوشش ہے. اکتسبت المالا، ایک تو ہے کسب یعنی کمانا، ایک ہے اکتسبت المالا میں نے کوشش سے مال کمایا.
اور چھٹے معنی ثلاثی مجرد کے معنی میں آتا ہے، جیسے جذبت رداء زیدن کہہ لیجئے، یا کہیے اجتذبت رداء زیدن، میں نے زید کی ردا کھینچ لی. یہ ہم نے باب افتعال کو پڑھ لیا. انشاءاللہ باب انفعال پھر پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.